کبھی بھی نسلیں حلال کے بغیر تونگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے۔ اور ایک وظیفہ دوں گا میاں بیوی کی محبت کا۔ اللہ کے دو نام ہیں، نسلیں دلوں سے پلتی ہیں۔ لوگوں کی شکایت بیان کرنا آسان ہے، اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے۔ جنات سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایک دعا بتاتا ہوں۔ جنات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، جنات سے، تو ایک دعا بتاتا ہوں۔ صرف 5 اللہ کے نام ہیں، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ پھر کہوں گا، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ اللہ پاک کے 5 نام ہیں۔ ان 5 ناموں کو اگر آپ صرف 11 بار، 21 بار، 40 بار پڑھ لیں، نماز کے بعد، صبح شام، چلتے پھرتے کھلا پڑھ لیں، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی حفاظت ہے جنات سے، جنات کی کالی دنیا سے، جنات کی کالی نظروں سے، جنات کے کالے روگوں سے، جنات کی کالی ٹھوکروں سے، اور جنات کے کالے منصوبوں سے بہت حفاظت ہے۔ قبلہ صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت دور ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا پاکستان سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کچن اچھا چلے، ہر شخص پریشان ہی اس لیے ہے کہ میرا کچن نہیں چل رہا۔ جو لاکھ روپے کماتا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں کچھ نہیں کماتا، جو 50,000 کماتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں کچھ نہیں کما رہا۔ اس کا کوئی ایسا وظیفہ عنایت کریں کہ وہ خوشحال ہو جائے، اس کا کچن بہترین چلے، اس کی تنگیاں جو ہے نا وہ آسانی میں بدل جائیں۔ کبھی بھی نسلیں حلال کے بغیر تونگر نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10۔ اصولاً تو کتی کی ریوڑ سڑکوں پہ ہونی چاہیے، ٹریفک بلا کو جو کتوں کا ریوڑ نکل رہا ہے۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2۔ برکت کس میں ہے؟ بکری میں۔ حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے، یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے۔ حلال رزق، حلال رزق۔ ایک تو یہ اس پہ نظر ہو، اس پہ نظر ہو۔ دوسرا میں رزق کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک۔ ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میاؤ تھے۔ ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں۔ میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہ نہیں۔ مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی۔ اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے۔ کہا میں یاد کر لوں گا۔ میں نے کہا یہ آیت یاد کرے، اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے۔ کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں، ان کی بات سن لیں۔ کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے، مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12-13 ہزار روپے ماہانہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا اس کو پاگل ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، وضو پہ وضو پڑھیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس ہے، میں نہ پہچان سکا۔ مجھے کہنے لگے میں وہی ہوں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ اللہ نے مجھے، میرے اوپر برکت کے دروازے کھولے ہیں، بخت کے، یہ لفظ ہے۔ واہ۔ کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب سے ہم نے پڑھا، کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا، ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا۔ 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں، بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی۔ اور ایک وظیفہ دوں گا میاں بیوی کی محبت کا، آپس میں تعلق کا، یا جامع ہو یا معید ہو۔ اللہ کے 2 نام ہیں، یا جامع ہو یا معید ہو۔ یہ اگر کوئی بندہ کثرت سے وضو بے وضو پڑھے، سارا دن پڑھے، گھر میں جھگڑے ختم، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں تعلق وسیع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد کی نفرتیں، لڑائیاں ہوں، اور پھپھی، والد یا خالہ یا سوکنے یا گھر کے کوئی رشتے، اگر اس کو کثرت سے پڑھا جائے، بہت زیادہ پڑھا جائے، وضو بے وضو، حتیٰ کہ ناگے کے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی زندگی ہے، اور ان لفظوں میں بہت بڑی کائنات ہے۔ اصل ہماری نسلیں ہیں۔ دیکھیں نسلوں کو
جب دل سے دل ملے گا تو نسلیں کی تربیت ہوگی. ہم نے نسلوں کو ٹیوٹر اور کمپیوٹر کے حوالے کر دیا. میں نہیں کہتا کہ اس کے حوالے نہ کریں, لیکن حوالے کر دیا. پھر باقی بچہ وقت بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا. اچھا, اب عالم یہ ہے, میں نے زندگی میں بارہا دیکھا ہے, گھر کے 5-6 افراد بیٹھے ہیں, ہر بندہ موبائل پہ بیٹھے ہے, اس کو اس کی خبر نہیں, اس کو اس کی خبر نہیں. نسلیں دلوں سے پلتی ہیں, نسلیں اپنی اچھاؤں سے پلتی ہیں, نسلیں دل کی کیفیتوں سے پلتی ہیں. اس کے لیے پھر والدین کو اپنی قربانی دینی ہوگی. اگر والدین نے اپنی قربانی نہ دی, اپنی سہیلیاں, اپنے دوست, اپنے فنکشن, اپنی چاہتیں, اپنی زندگی کے صبح شام اگر نہ دی, پھر نسلیں بکھر جائیں گی. پھر نسلیں بڑھاپے میں والدین کی نہیں ہوں گی. پھر کہتے ہیں والدین ہماری قدر نہیں کرتے. اور آپ حق حیران ہوں گے, اس وقت جتنا روحانی دنیا میں علماء نے کردار ادا کیا ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کسی کی سنیں گے پوری بات تو ہمیں سمجھ آئے گی. ہم کسی کی بات پوری سنیں. دیکھیں, اختلاف شروع سے رہا ہے, آخر تک رہے گا. اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارا سینہ کتنا وسیع ہے, ہمارے اندر کتنی رواداری ہے. اب کری میں ہر مسلک, ہر مذہب, ہر فرقہ, ہر آتا ہے, اور سارے میرے ہیں. کشکول کے سارے فقیر کے ہوتے ہیں, سارے میرے ہیں. ہمارے دل میں سب کا احترام ہو. دیکھیں, آپ اپنا نظریہ نہیں چھوڑتے, کوئی حرج نہیں, نہ چھوڑیں, لیکن احترام سب کا کریں. غائبانہ احترام اصل احترام ہوتا ہے, منہ پہ احترام اصل نہیں. وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن غائبانہ احترام ہو, سب کا احترام کریں. ہمارا پاکستان کا معاشرہ نہیں, پوری دنیا کا جو معاشرہ ہے, اس کو اصل میں لانے والے والدین ہیں, بڑے ہیں. مجھ جیسے لوگ ہیں جس کے ساتھ 4 بندے جڑے ہوئے ہیں. کیا میں ٹھیک ہوں؟ اگر میں ٹھیک ہوں تو سمجھ لیں پورا معاشرہ ٹھیک ہے. لوگوں کی شکایت بیان کرنا آسان ہے, اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے. اور سب سے بہترین چیز اپنی اصلاح ہے. کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں نا, میں سارا دن اعتراض ہی کرتا رہوں بادشاہوں پہ, وردیوں پہ, لوگوں پہ اعتراض ہی کرتا رہوں, تو میری زندگی خود اعتراض کا مجموعہ بن جائے گی. میں لوگوں کی صفات پہ نظر رکھوں. بس ایک لفظ کہوں گا, ایک گندی مکھی ہوتی ہے, وہ گندگی کو تلاش کرتی ہے. ایک شہد کی مکھی ہے, وہ پھولوں کو تلاش کرتی ہے. تو میں دیکھوں کہ کیا میں لوگوں کے عیب ہی تلاش کرتا ہوں, بادشاہوں کے, عوام کے, وردیوں کے؟ نہیں, میرے دل میں لوگوں کی خوبیوں کا متلاشی بن جاؤں, وہ خوبیاں میرے اندر منتقل ہو جائیں گی. اچھا قبلہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا کہ والدہ جو ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ والدہ سے آپ کو بڑا پیار ہے, محبت ہے, مائیں جو ہیں وظیفے بچوں کو دیتی, بیٹا یہ پڑھا کرو, یہ رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ لیا کرو. آپ کی والدہ آپ کو کون سا کوئی ایسا وظیفہ یاد ہو کہ ماں جی کہتی بیٹا یہ پڑھا کرو؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِذِكْرٍ لِلْعَالَمِينَ. قرآن پاک کی آیت ہے, میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ آیت والدہ صاحبہ نظر بد کے لیے. اللہ اکبر.